او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، آل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. آل نظر کے آنکھ کا تارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن ذی وقار، 13 رجب المرجب حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت گزری ہے، اور اس حوالے سے آج جمعہ کی نشست کے اندر ہم آپ کی عظمتوں کو خراج پیش کریں گے. اللہ مولا کائنات کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت میں اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بہت سارے فضائل حدیثوں کے اندر بیان فرمائے، اور کچھ اعزاز ایسے ہیں جو صرف آپ ہی کا حصہ ہیں. آپ کے علاوہ پوری صحابہ کی جو لسٹ ہے کسی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے. جیسا کہ پہلی حدیث جو ہم سماعت کریں گے، یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ کریم نے محبوب کی زبان سے مولا علی کو عطا فرمایا. ذرا اعزاز سنیے وہ اعزاز کیا ہے. طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث شریف کو بیان کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ. اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی ہے. یعنی یہ جو اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، نسل آگے جو بڑھتی ہے، بیٹوں کے ذریعے نسل آگے بڑھتی ہے، اور جس کی نسل آگے بڑھی ہے وہ ہمیشہ بیٹے ہی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد ان کی پشت کے اندر اللہ کریم نے رکھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اللہ کریم نے
مجھ محمد کی اولاد کو علی کی پشت میں رکھا ہے، یعنی یہ اعزاز صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ نبی محترم کی جو اولاد آگے چلی ہے، سرکار الاسلام کا جو نسب آگے بڑھا ہے، حضور رحمت عالم کی جو نسل پاک آگے بڑھی ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی کے ذریعے بڑھی ہے۔ اور یہ اعزاز چونکہ سرکار کی جو پیاری بیٹی ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ذریعے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پوری روئے زمین پر پھیلی ہے، اور وہ بیٹی علی کی خوش قسمتی ہے، اللہ رب العالمین نے علی کے لیے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں اللہ نے رکھی ہے، اور میری اولاد قیامت تک جہاں بھی پہنچے گی اس کے پیچھے میرا علی ہوگا، یعنی بنیاد وہ علی کی پشت سے میری اولاد کا آگے سلسلہ چلا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری اولاد باشمول علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، فرمایا میں اور میری آل بیت ہم جنتی درخت ہیں، میں اور میری آل بیت ہم جنتی درخت ہیں، وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، جس درخت کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی۔ یہ جو سادات کا سلسلہ ہے پوری دنیا کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا جو سلسلہ ہے، نبی پاک کے نسب کا جو سلسلہ ہے، حضور کے پاکیزہ خون کا جو سلسلہ ہے، جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ پوری کائنات کے اندر جو نورانی گھرانے کا فیض پھیلا ہوا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں میں اور میری آل بیت ہم جنتی درخت ہیں، وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، ایسا جنتی درخت جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی، پوری دنیا کے اندر ان شاخوں کا فیض موجود ہے۔ اور آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جسے چاہیے کہ وہ ہدایت کے رستے کو پکڑ لے، اسے چاہیے کہ اس دنیا میں پھیلی ہوئی میری کسی شاخ کے ساتھ لپٹ جائے، اپنا تعلق میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اپنا جوڑ لے تو اللہ اسے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر سادات کا جو سلسلہ ہے، حسنی سید اور حسینی سید، اس پوری کائنات کے اندر صحیح العقیدہ جو موجود ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری اولاد کو علی اور فاطمہ کے ذریعے دنیا میں پھیلانا ہے، اور یہ کتنی بڑی خوش بختگی ہے اور یہ کتنی بڑی رحمت معابی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے اندر جو آئی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، کہ پوری کائنات میں سونے نبی کے خون کا فیضان ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اور پھر چونکہ ہستی اونچی ہے اور اونچی ہستی کا تذکرہ بھی اونچا ہی ہوتا ہے، صرف زمینوں پہ نہیں ہوتا، آسمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو میں دوسرا اعزاز بتانے لگا ہوں یہ بھی صحابہ کی پوری لسٹ میں صرف اور صرف حضرت علی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ اعزاز جو دوسرا بھی حدیث سے میں آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں، ایک اس کا حصہ اللہ نے آمینہ کے لال کو عطا فرمایا ہے اور دوسرا حصہ اللہ نے علی پاک کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے سنیے وہ اعزاز کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آسمانوں کی طرف سفر کیا، مررت بمالکی جالس علی سریر من نور، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک فرشتے کے پاس سے ہوا۔ وہ فرشتہ کس طرح کا تھا؟ نور کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج فرماتے ہوئے جب آسمانوں کی طرف بڑھے تو ایک فرشتے کے پاس سے گزر ہوا جو نورانی تخت کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس کی حیت کیا تھی؟ احدی رجلی فی المشرق والاخری فی المغرب،
اس کا ایک قدم مشرق میں تھا اور دوسرا قدم مغرب میں تھا. حیت کے اعتبار سے اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ ایک قدم مشرق میں اور دوسرا قدم اس کا مغرب کے اندر موجود تھا. پھر آقا حضور فرماتے ہیں وَالدُّنْيَا كُلَّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، پوری دنیا اس فرشتے کی آنکھوں کے سامنے یوں تھی. وَبَيْنَ يَدَيْهِ لَوْحٌ، جیسے سامنے رکھی ہوئی ایک تختی ہوتی ہے. پوری کائنات ایک قدم اس کا مشرق میں دوسرا مغرب میں، نورانی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے. پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کے سامنے ایک تختی ہے. تو آقا حضور فرماتے ہیں جب میں نے اس عظیم الشان فرشتے کو دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو مجھے جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ جسے اسرائیل کہا جاتا ہے. پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی یہ حضرت اسرائیل ہی کی ہے. کوئی پاکستان کے اندر فوت ہوتا ہے یا دنیا کے کسی اور کونے میں فوت ہوتا ہے، روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی انہی کی ہے. لیکن سوال یہ ہے اتنی جلدی یہ جگہ بدل کے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ انہیں جگہ بدلنے کی حاجت نہیں. اللہ نے انہیں طاقت ایسی عطا فرمائی ہے، ایک قدم ان کا مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، اور پوری کائنات کو رب نے ان کے سامنے یوں رکھا ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے ہوتے ہیں. تختی ان کے سامنے ہے، جس کا نام آتا ہے بیٹھے بیٹھے وہاں سے بندہ اٹھا لیتے. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا اعزاز ہے. اور میں یہ جملہ ساتھ لازمی جوڑنا چاہتا ہوں، جتنے کے جتنے فرشتے ہیں، جتنے کے جتنے فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کا پرائم منسٹر ہے حضرت جبرائیل، اور اس کے نیچے سارے فرشتے آتے ہیں. جتنے فرشتے ہیں یہ آمنہ کے لال کے غلام ہیں. کیونکہ پوری کائنات اللہ نے حضور کی خاطر بنائی ہے. میں نے جملہ یہ بولنا چاہا کہ اگر اسرائیل کی یہ شان ہے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری کائنات اور دنیا کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور پوری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، تختی کی مانند ہے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائے کی دانے کے مانند ہے، تو اگر اسرائیل کی یہ شان ہے تو بتائیں پھر محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ آپ بیٹھے تو مدینہ شریف کے اندر ہیں، لیکن پوری کائنات میں سے کوئی محبت والا بندہ جب بھی آپ کا محبت سے نام لیتا ہے، سونا نبی سنتا ہے اور سن کے جواب بھی عطا فرماتا ہے. یہ اعزاز اللہ کریم نے نبی محترم کو عطا فرمایا ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر خالی رحمت انہیں ہی ملتی جو روزے پر حاضر ہو سکتے، اور ایسے بھی ہوں گے قیامت تک لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں لوگ جو روزے پہ نہیں جا سکیں گے. تو کیا یہ سرکار کے امتی نہیں ہیں؟ روزے تک تو وہی پہنچے گا جس کے پاس اسباب مہیا ہوں گے. پوری دنیا میں پھیلے ہوئے عاشقوں کے لیے یہ مجدہ رحمت ہے کہ اگر تم روزے پہ نہ بھی پہنچ سکو، جدھر بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو، توجہ میری طرف جوڑ کے درود پڑھنا، میں محمد تمہارے درود کا جواب عطا فرماؤں گا. یہ لگے ہاتھوں میں نے سرکار کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، بلکہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے، اور میں اپنے اس عقیدے نظریے کو ان لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسے آج جمعہ کے اجتماع کے اندر فیصل مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اور اس وقت بیٹھے تو ہم یہاں ہیں لیکن حاضری ہماری مدینے میں سونے کے دربار میں لگ رہی ہے. پوری کائنات میں جہاں کوئی بھی سونے کا نام محبت سے لیتا ہے، سونے کے دربار میں اس کی حاضری پیش ہو جاتی ہے. اچھا سنیے، جب آقا حضور کو بتایا گیا کہ یہ اسرائیل ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ روحیں قبض کرتا ہے، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، فسلمت علیہ، تو میں نے اسرائیل کو سلام کیا. میں نے اسرائیل کو سلام کیا تو اسرائیل نے آگے مجھے جواب کن لفظوں میں دیا؟ اسرائیل کہنے لگے وعلیک السلام یا احمد ما فعل ابن امک علی. اے احمد، آپ کو بھی سلام ہو جائے، آپ کے چچا کے بیٹے علی کا کیا حال ہے؟ یہ تذکرہ آسمانوں پہ حضرت علی کا ہو رہا تھا. میں وہ اعزاز بتانا چاہتا ہوں، یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت علی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور بارہا میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ ہمارا ہی سینہ ہے جس سینے کے اندر ہر نسبت کا حیا موجود ہے اور ہر نسبت کی عظمت کی توقیر موجود ہے. جس کی بھی عظمت کی بات آتی ہے
ہم کھلے دل سے اس کی عظمت کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے عظمتیں دینے والا رب ہے تو ہمیں ماننے میں کیا دقت ہو رہی ہے. یہ اعزاز رب انہیں عطا فرما رہا ہے اور یہ مقام مرتبہ رب انہیں دے رہا ہے. ایک اعزاز وہ کہ پوری کائنات میں نسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علی پاک کے ذریعے پھیلی اور قیامت تک پھیلتی رہے گی. اور دوسرا اعزاز ذرا سنیے, جب موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ محبوب آپ کو سلام ہو جائے, آپ کے چچا کے بیٹے علی کا کیا حال ہے, یعنی اسرائیل حال پوچھ رہے ہیں, تو سرکار نے پوچھا حل تعرف ابن عمی علی, کیا آپ میرے چچا کے بیٹے علی کو جانتے ہو, آپ کا کوئی تعارف ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ سرکار کا غلام ایک تو نہیں ہے, کتنے غلام ہیں, ان میں سے ایک علی کا نام اسرائیل لے رہے اور ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ علی کا کیا حال ہے. تو سرکار نے تعجب سے پوچھا کہ آپ میرے چچا کے بیٹے علی کو جانتے ہو؟ تو آگے سے اسرائیل کا جواب کیا تھا, وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ, میں علی کو کیسے نہ جانوں, یہ پہچان مجھے کس نے دی ہے, میں علی کو کیسے نہ جانوں, کیسے نہ پہچانوں. کیا فرماتے ہیں, وَقَدْ وَكَّلَنِي نَفْسِ رَبِّي بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ, پوری کائنات کی روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ نے میری لگائی. لیکن ساتھ رب نے بتایا ہے کہ 2 ہستیوں کی روحیں میں خود قبض کروں گا. تو نے ڈیوٹی دینی ہے, تو نے وہاں پہنچنا ہے, لیکن ویسے پوری کائنات کے اندر تجھے کسی کے پاس اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں, حضرت اسرائیل کہتے ہیں موت کا فرشتہ ملک الموت, کہا میں علی کو کیسے نہ جانوں, پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی روحوں کے قبض کی ڈیوٹی میں نے لگی ہے. لیکن اللہ کریم نے 2 روحوں کو جدا کر کے بتایا کہ اسرائیل جب ان کی باری آئے تو اجازت لے کے میری اجازت سے جانا. اور پھر ہمیں پتا ہے مولا علی کی جب آخری کیفیات آئی اور آمنہ کے لال کی جب آخری کیفیات آئی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارہا ایسا ہوا, ایک بار نہیں بارہا ایسا ہوا, آپ بیمار ہو گئے, لوگ تیمارداری کے لیے آنے لگے, لوگ کہنے لگے علی حالت ٹھیک نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں میری حالت ٹھیک ہے, میں اس بیماری میں نہیں مرنے والا, میری حالت ٹھیک ہے, میں جیسا بھی ہوں میں اٹھ کے پھر کھڑا ہو جاؤں گا, میں تب مروں گا جب سونے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بشارت پوری ہو جائے گی. اور پھر جب وہ وقت آ گیا لوگوں نے کہا علی کوئی بات نہیں, صحت یاب ہو جاؤ گے, آپ نے کہا نہیں اب میں نے صحت یاب نہیں ہونا, اب آمنہ کے لال سے ملاقات کا وقت آ گیا. اور بالکل عین آخری حالت کے اندر آپ نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا مجھے سیدھا کر دو, وہ دیکھو آمنہ کا لال میرے استقبال کے لیے تشریف لا رہا ہے. اور پھر ہم نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی سنا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا, اسرائیل جو کسی کے پاس پوچھ کے نہیں جاتا, کسی کے پاس دستک لینے نہیں جاتا, اسے اجازت کی حاجت نہیں ہے, وہ بیٹھا ہے ایک تخت پر, پوری کائنات میں سے جہاں سے بندہ اٹھانا پڑتا ہے وہ بندہ اٹھا لیتا ہے, تختی سامنے ہے, پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن ہم جانتے ہیں جب سونے کا آخری وقت آیا تو اسرائیل دیہاتی بن کے 3 مرتبہ حاضر ہوا. پہلی مرتبہ دیہاتی بن کے آیا, یہ نہیں کہتا موت کا فرشتہ, یہ پروٹوکول تھا, یہ اعزاز تھا, ڈیوٹی میری ہے, لیکن 2 ہستیوں کو اللہ نے جدا کیا ہے, میں کیسے نہ جانوں علی کو. رب نے پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان پر میری ڈیوٹی لگائی کہ میں ان کی روحیں قبض کروں گا. لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں رب نے انہیں جدا کیا ہے. سونیا وہ کون سی ہیں, ما خلا روح کا, ایک تو وہ تیری روح ہے. اسرائیل کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ایک تو وہ آپ کی روح پاک ہے, میں ڈائریکٹ اس روح کو قبض نہیں کر سکتا, مجھے اجازت نہیں ہے, میں آؤں گا آپ کے پاس, ڈائریکٹ نہیں آؤں گا, بغیر پوچھے نہیں آؤں گا. اور پھر اس بات پر اما عائشہ کی گواہی موجود ہے, فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی موجود ہے کہ 3 مرتبہ حضرت اسرائیل دیہاتی بن کے دروازے پہ آئے. پہلی مرتبہ آئے, کہا اے نبوت رسالت کے خاندان والو دروازہ کھولو, میں اندر آنا چاہتا. تو اما عائشہ کہتی ہم نے واپس کر دیا, چونکہ سرکار کی طبیعت ناساز تھی,
बार बार गशी के दौरे आ रहे थे। अम्मा आयशा कहती हमने वापस कर दिया। हमने कहा सरकार मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन बाहर खड़ा इजराइल नहीं बताता मैं तो मुलाकात वाला हूं नहीं, मैं तो मौत का फरिश्ता हूं, मुझे अंदर आने दो। और फिर ये वो है जिसे अंदर आने के लिए इजाजत की भी हाजत नहीं, दरवाजा बंद, कला बंद, बंद कलों के अंदर बंदा अपने आप को महफूज कर ले, इसके लिए कोई अहमियत। ये हमारे यहां ना पुराने दौर की ये बात है, बड़े बुजुर्ग जब किसी का आखिरी टाइम आता ना तो वो कहते दरवाजा खोल दो भाई, खिड़की खोल दो, आगे से पीछे हट जाओ। उस वक्त तो मुझे ना पता चला, बाद में पता लगा भाई ये इसलिए कहते हैं ताकि फरिश्ता मौत का आए, बीच में कोई रुकावट ना डले। मैंने कहा ये नालायकी है, मौत के फरिश्ते के लिए कोई दरवाजा रुकावट, कोई खिड़की रुकावट, बंद कलों में कोई चला जाए, बंद कमरों में कोई चला जाए, सारे जाल बना ले कि मुझ तक ना पहुंच सके। रब ने ताकत दी है, जाल तोड़ के इजराइल वहां पहुंचेगा। लेकिन ये तो आम लकड़ी का दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर नहीं आ रहा, इजराइल बाहर खड़ा है। जमाने को मकाम मुस्तफा बताना मकसूद है। मैं कले तोड़ सकता हूं, सलाखें मेरे लिए कोई माना नहीं रखती, मजबूत दरवाजे मेरे लिए कोई माना नहीं रखते, मैं जा सकता हूं, लेकिन आज उस दर पे जा रहा हूं जिस दर पे रब ने नौकरी का हुक्म अता फरमाया। बाहर खड़ा होके क्या कहता है, सोनिया अंदर आने की इजाजत मिल जाए। अम्मा आयशा कहती हमने वापस कर दिया, वापस चल। ये नहीं कहता मैं कैसे वापस जाऊं, वापस चला गया। कुछ देर लगा के फिर दोबारा आया, दूसरी मर्तबा फिर दस्तक दी, दस्तक दे के फिर कहता है ए नबूवत रिसालत के खानदान वालों, दरवाजा खोलो, मैं सोने से मुलाकात करना चाहता। लफ्ज नहीं बोलता, रूह लेने आया हूं, रूह कब्ज करने आया हूं, मौत देने आया हूं, लफ्ज नहीं बोलता। वजह इसकी ये है, पहले बता चुका था सोनिया तेरी रूह मैंने लेनी नहीं, तेरी रूह मैंने कब्ज नहीं करनी, ये ड्यूटी किसी और की ड्यूटी, मैं नौकरी के लिए वहां पहुंचूंगा। अब दूसरी मर्तबा फातिमा तो ज़ारा कहती हैं हमने कहा कि सरकार मुलाकात नहीं करेंगे, वापस चले जाओ। वो फिर वापस चला गया। तीसरी मर्तबा वक्फा लगा के फिर आया। अब जब तीसरी मर्तबा दस्तक दी तो अल्लाह के हबीब ने आंख खोल के कहा फातिमा जानती हो कौन है? आयशा तुम्हें पता है बाहर कौन खड़ा है? हुजूर देहाती है, एराबी है, 2 बार पहले भी आ चुका है, अब तीसरी बार बजिद है, मैंने मिलना है। तो मेरे हबीब ने उस मौका पर यह जुमला बोला था, फातिमा ये देहाती एराबी नहीं है, मैं लेटा तो बज़ाहिर तुम्हारे सामने हूं पर मुझे सारा कुछ दिख रहा है। ये वो है जो बेटी को बाप से जुदा कर देता, ये वो है जो शोहर को बीवी से जुदा कर देता, ये वो है जो भाई को भाई से जुदा कर देता, ये वो है जो कब्रिस्तान आबाद करता है, आबादियां वीरान करता है। दरवाजा खोलो इससे अंदर आने। कहने का माना ये कि हजरत इजराइल अर्श पर मुलाकात के दौरान कह रहे थे कि आप चचा के बेटे अली वो कैसे हैं? पूछा आपको तारुफ कैसे है? कहा मैं कैसे ना जानूं, पूरी कायनात की रूह में कब्ज करने की ड्यूटी रब ने मेरी लगाई है, लेकिन सोनिया हिक तेरी रूह। और दूसरा आपने नाम लिया वरूहा इब्ने अम्मी का अली, और दूसरा आपके चचा बेटे अली की रूह। रब कहता है मैं खुद निकालूंगा। ये कितना बड़ा एजाज, ये कितनी बड़ी शान है, और ये कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। देखिए ये आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अज़मतों को किन खूबसूरत लफ्ज़ों के अंदर बयान फरमाया। और एक मोमिन बंदे को अपना दिल खुला रखना चाहिए। ये जैसे माहौल के अंदर है ना, हज़रत अली का नाम ना लो पता नहीं क्या बन जाओगे, मैं कहता हूँ सोनियो ये नाम लो, अल्लाह ईमान की ऊंचाई अता फरमाएगा। ये नाम लेने से कुछ नहीं बनता, वो जिनके साथ इस नाम को तुम जोड़ते हो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए ये नाम लेना कितना जरूरी है। अल्लाह के हबीब की हदीस क्या है? उम्मे सलमा रिवायत करती हैं, नबी मोहतरम ने फरमाया ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िदुहु मुमिनुन। फरमाया मुनाफिक कभी अली से प्यार नहीं करेगा और मोमिन कभी अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। ये ईमान है जो मोहब्बत के लिए मजबूर करता है। ईमान वाला बंदा वो कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक कभी प्यार नहीं करेगा। अगर प्यार है तो समझ लें रब ने ईमान का आला मनसब भी अता फरमाया है। और ये कितना बड़ा अल्लाह के महबूब ने क्राइटेरिया बयान फरमाया।
کتنا بڑا سمبل، کتنی بڑی نشانی ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو ایمان کی رونق ہے کہ نہیں، فرمایا دیکھ لو کہ علی کا نام سن کے بندے کی طبیعت کیسے بنتی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر تو معیار یہ ٹھہرا منافقت کو پہچاننے کا، ہمارے دور کے اندر جب کبھی ہم اپنی بزم سے کسی منافق کو نکالنا چاہتے تو ہم علی کے نام کا نعرہ لگا دیتے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے، اور جو علی کا نام سن کے بیمار ہو جاتا ہم سمجھ جاتے بندہ منافق ہے، اور جس کو علی کے نام سن کے طبیعت میں خوشحالی آ جاتی ہم سمجھ لیتے اللہ نے سے ایمان کا اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمایا. تو یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لفظوں کے اندر اس محبت کو بیان فرمایا ہے. اور میں دوسری حدیث بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، یہ محبت بندے کو کہاں پر پہنچاتی ہے. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے، آخری حدیث سنیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی. محبت علی محبت مصطفیٰ ہے. اور دوسرا جملہ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے میرے اللہ کے ساتھ محبت کی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا حب علی کا دعویٰ رکھنے والا بندہ ہو اور اس کے سینے میں حب مصطفیٰ نہ ہو، حب خدا نہ ہو. علی کا پیار بندے کو رب کا بھی عاشق بنا دیتا ہے اور رب کے محبوب کا بھی عاشق بنا دیتا ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ علی علی کرنے والا بندہ علی کو مصطفیٰ سے بڑھا دے، علی کو خدا سے بڑھا دے اور علی کو خدا کہنے لگ جائے. وہ ہلاک ہونے والا بندہ ہے. آقا حضور رحمت عالم نے خوبصورت ترتیب بیان فرمائی، فرمایا علی کا پیار مجھ محمد تک پہنچائے گا اور مجھ محمد کا پیار تجھے ذات خدا تک پہنچا دے گا. اور دوسرا جملہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ابغض علیًا فقد ابغضنی، جس نے میرے علی سے بغض کیا اس نے مجھ محمد سے بغض کیا. علی سے نفرت کر کے، علی سے دشمنی کر کے، علی کا نام سن کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ ذات مصطفیٰ سے تیرے رابطے بحال رہیں گے. فرمایا رابطے ٹوٹ جائیں گے. علی کا بغضی میرا بغضی ہے. وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهِ، جو میرے ساتھ بغض کرے گا یقیناً وہ میرے اللہ سے بھی بغض کرے گا. جسے علی منہ نہ لگائے اسے مصطفیٰ منہ نہیں لگاتے، اور جسے مصطفیٰ منہ نہ لگائے اسے خدا منہ نہیں لگاتا. گویا یہ ہستیوں کا جو تعلق ہے محبوب نے ان انداز اور ان لفظوں کے اندر جوڑا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، ہر اس اونچے کے ساتھ محبت کرے جسے اونچائی اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ الحمدللہ یہ ہمارا سینہ ہے، یہ ہمارا سینہ ہے جہاں اصحاب کی محبت ہے، جہاں آل کی محبت ہے، جہاں حضور کی ازواج کی محبت ہے، جہاں حضور کی بنات کی محبت ہے. بلکہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں سونیاں جو تیرے در کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا امام ہے. جس کی نسبت تیرے ساتھ جڑتی ہے، وہ آل میں سے ہو، وہ اصحاب میں سے ہو، وہ بنات میں سے ہو، وہ ازواج میں سے ہو، تیری نسبت کی وجہ سے وہ ہمارے سر کا تاج بنتا ہے. اور ہم اس تاج کے متعلق تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نسبت تو نسبت ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں سونے کے نالین اگر مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار ہیں. بڑی بادشاہی ہمارے پاس ہے.